آپ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے تو پانی ملنے سے کام نہیں چلنے والا ہے. فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ. جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کا حق ادا کرو. سب سے آخری بات، کون لوگ تھک گئے؟ ذرا آپ تھک رہے نہیں تھکے آپ تک؟ میں تو تھک رہا ہوں. وَلِيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَ. جو بھی آپ کا پڑوس بنے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، پڑوسی کو نہیں ستانا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں گوشت بنا رہے ہو، بوٹی کم ہے، 5 آدمی تمہارے گھر میں 5 ہی بوٹی ہے، تم 1 بوٹی بھی نہیں دے سکتے ہو تو تم شوربہ زیادہ کرو، وہ شوربہ ہی اپنے پڑوسی کو دے دو. اور آپ نے کہا کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کے ہدیہ کو گھٹیا نہ سمجھے. اگر وہ شوربہ دے رہا ہے تو بھی سمجھے کہ اس نے دیا ہے. اگر جو دینے والا ہے وہ بھی دینے سے نہ شرمائے کہ صرف شوربہ کیسے دیں گے، اس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنا ہی دے. اگر گوشت کی بوٹی زیادہ ہوتی تو وہ گوشت کی بوٹی دیتا، گوشت کی بوٹی زیادہ نہیں ہے وہ شوربہ دے. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے پاس گوشت دینے کی گنجائش نہیں ہے تو تم شوربہ زیادہ کرو، شوربہ زیادہ کرو. ایک جگہ فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا وہ جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. آج بچہ اگر پاخانہ کیا تو وہ پاخانہ کس کے دروازے پہ؟ پڑوسی کے دروازے پہ. گھر سے پورا کرکٹ لگا کے اگر جھاڑ کر ہماری امی ہماری بہنیں باہر نکلی تو وہ پورا کرکٹ کدھر؟ پڑوسی کے دروازے پہ. اگر ہم جھاڑو دے رہے ہیں اپنے دروازے پہ، ادھر کا گرد ادھر، ادھر کا گرد ادھر، پڑوسی کے دروازے پہ جھاڑو دینا تو دور کی بات. اگر اس نے شور کیا کون پاخانہ کیا ہے تو تمہارا ہی بچہ تو باہر نکلتے رہتا ہے، وہی کیا ہوگا پاخانہ. پاخانہ پھینکی ہے یہ محترمہ اور الزام لگا رہی ہیں پڑوسن. آج صورتحال کیا ہے؟ آپ گھر اس طرح بنا رہے ہیں کہ اس پہ منڈیر نہیں دیتے. جو چہار دیواری ہوتی ہے چھت پر، بغل میں بیچارہ غریب ہے، اس کے نہانے کی جگہ محفوظ نہیں، اس کی بیوی بچہ کیسے رہے گی وہ محفوظ نہیں. آپ کی بیوی خود اوپر چڑھے گی، آپ کی بیٹی خود اوپر چڑھے گی. جب چہار دیواری نہیں رہے گی تو پوری دنیا دیکھے گی. آپ اپنے پڑوسی کو ستا رہے ہیں. پڑوسی بھی کون بن رہا آپ کا؟ اگر یہودی ہوتا تو بھی آپ ان کو ستاتے تو اس کی اجازت نہیں تھی. اگر غیر مسلم بھائی آپ کے پڑوسی ہیں اس کو بھی ستانے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو. آج ہمارا پڑوسی کون ہے؟ ہمارا بھائی ہے، ہمارا چچا ہے، ہمارا باپ بھی کبھی پڑوسی بن جاتا ہے. چونکہ ہم اس سے گھر الگ لے کر رہتے ہیں، باپ الگ رہتا ہے، ہم الگ رہتے ہیں. یہاں تو تین حق ہے، وہ مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے. تینوں حق کو ہم نے پاؤں تلے کچل دیا. امام غزالی نے کیا فرمایا کہ اگر نیا پھل تم خرید کے لاؤ، ابھی مہنگا ہے، تمہیں یقین ہے کہ پڑوسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں، تو تم اپنے بچے کو پھل دے کر گھر میں بیٹھا کر کھلاؤ. اگر ہے تو دو، پڑوسی کو نہیں ہے تو اپنے بچے کو گھر میں بیٹھا کر کھلاؤ. اگر وہ باہر نکلے گا اس کے بچے دیکھیں گے کہ فلانواں آم کھا رہا ہے، آم ابھی 200 روپے کلو ہے، وہ پہنچے گا اپنی امی کے پاس، وہ بچہ روئے گا. اس کی امی تو امی ہے، ممتا سے اس کا دل لرز اٹھے گا. اس کا باپ بیچارہ 200 روپے روز کماتا ہے، وہ آم کہاں سے خرید سکتا ہے؟ اس کے ماں کے دل پہ حل چلے گا، اس کے باپ کے دل پہ حل چلے گا. امام غزالی نے کہا اپنے گھر میں بیٹھا کر پھل تک کھلاؤ. کہ آج ہماری یہی صورتحال ہے. ہمارا پانی کدھر گر رہا ہے؟ پڑوسی کے ادھر. چھجے سے مکمل پانی ادھر، ایک پائپ لگا کر باہر نہیں گرا سکتا. چونکہ آپ مکھیا جی ہیں، وہ بیچارہ تو خاک پتی ہے، غریب مزدور ہے، اس کی اوقات کیا ہے آپ کے سامنے بول دیں. آپ مالدار ہیں اس لیے آپ کے سامنے وہ بول نہیں سکتا ہے. آج ہمارے روڈ کا حال یہ ہے
کہ گائے پیشاب کر رہی ہے، گائے پاخانہ کر رہا ہے اور سارے لوگ راستے سے گزر رہے ہیں، جو بھی 1 منٹ کے لیے پڑوسی بنا اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ اور اگر ٹرین پہ بیٹھے، بس پہ بیٹھے، دھیرے دھیرے پھیلتے جا رہے ہیں، بغل والے کو ستا رہے ہیں، وہ بیچارہ جو 1 گھنٹے کے لیے پڑوسی ہے اس کو بھی ستائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو تو پانی ملنے سے کام نہیں چلے گا، سچ بولو، امانت صحیح سے ادا کرو، اور آپ نے فرمایا پڑوسی کو نہ ستائو۔